بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی کہانی پڑھیں گے جس میں آپ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک دور گاؤں میں ناصر نامی ایک شخص رہتا تھا۔ ناصر کے والدین اس کی پرورش بڑے ناز و نام میں کی تھی، لیکن وہ بچپن سے ہی اپنے والدین کے نافرمان اور بے ادب تھا۔ اس کے والدین ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اس سے ہدایت دے، لیکن ناصر کا دل سخت ہو چلا۔ اس کی خود غرضی اور غرور نے اسے بے حس بنا دیا تھا۔ یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اس کے دل میں نہ تو اللہ کا خوف تھا، نہ ہی لوگوں کا احترام۔ ناصر کی شادی فاطمہ سے ہوئی تھی، جو ایک خوبصورت اور نیک دل لڑکی تھی۔ فاطمہ کی پرورش ایک دیندار گھرانے میں ہوئی تھی اور وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتی تھی۔ وہ نرم دل اور صابر خاتون تھی، جو ناصر کی ہر بات پر عمل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ لیکن ناصر، جسے اپنی طاقت اور مردانگی پر فخر تھا، اس کی نیکی اور صبر کو کمزوری سمجھنے لگا تھا۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں ناصر نے فاطمہ کو خوبصورت الفاظ اور محبت بھرے دعووں سے لبریز رکھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اس کی اصل فطرت سامنے آنے لگی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر فاطمہ کو ڈانٹنے لگا، اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا اور اس کے جذبات کو نظر انداز کر دیتا۔ فاطمہ ہر رات اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ زیر ہو کر دعائیں کرتی کہ اس کا شوہر تبدیل ہو جائے اور اس کے دل میں محبت اور شفقت آ جائے، لیکن ناصر کے دل پر جیسے مہر سی لگ گئی تھی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے اور ناصر کا ظلم بڑھتا گیا۔ اب وہ فاطمہ کو مارنے اور گالیاں دینے میں بھی کوئی قصر محسوس نہیں کرتا تھا۔ وہ اسے نوکرانی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ جیسے بروقت اس کے احکام کی تعمیل کرنے میں دیر ہوتی، ناصر کے دوست بھی اس کے رویے سے واقف تھے، لیکن کوئی بھی اسے روکنے کی ہمت نہ کرتا، کیونکہ ناصر کا غصہ بہت تیز اور خطرناک تھا۔ وہ ہر اس شخص سے دشمنی مول لے لیتا تھا جو اس کے کاموں میں دخل دیتا تھا۔ گاؤں میں ایک بزرگ رہتے تھے جن کا نام بابا عبداللہ تھا۔ وہ ایک بہت دیندار اور نیک شخصیت کے مالک تھے اور لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک دن بابا عبداللہ نے ناصر کو اپنے گھر بلایا اور اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کیونکہ بیوی اللہ کی کسی امانت ہوتی ہے۔ لیکن ناصر نے ان کی بات کو مذاق میں اڑا دیا اور ان کے سامنے ہی فاطمہ کی برائیاں بیان کرنے لگا۔ بابا عبداللہ نے اس کی باتیں سن کر کہا، بیٹا، ظلم کسی کی رسی اللہ تعالیٰ نے لمبی رکھی ہے، لیکن جب وہ اپنی پکڑ میں لے لیتا ہے تو پھر معافی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تمہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ لیکن ناصر کے دل پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ غرور سے بولا، بابا، میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارتا ہوں، مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ دن بدن ناصر کا ظلم بڑھتا گیا۔ ایک دن اس نے فاطمہ کو اتنی بری طرح مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ فاطمہ کے جسم پر کئی زخم آئے، لیکن اس کے دل کا زخم سب سے بڑا گہرا تھا۔ وہ بے بس سی ہو کر اللہ کے حضور دعا کرتی رہی، یا اللہ، تو ہی میرے حال کو جانتا ہے، مجھے اس ظلم سے نجات دے یا میرے شوہر کو ہدایت دے۔ فاطمہ کی دعاؤں میں درد اور سچائی تھی، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ ناصر کی زندگی میں ایک نیا مرتبہ آیا جب ایک دن وہ اپنی تجارت کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا۔ راستے میں اس کا قافلہ ایک ویران علاقے سے گزر رہا تھا۔ رات کا وقت تھا اور قافلہ ایک سنسان جنگل میں ٹھہر گیا۔ ناصر نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ وہ اس کے لیے کھانا تیار کرے اور خود سونے کی تیاری کرنے لگا۔ رات کے آخری پہر میں جب سب سو رہے تھے، ناصر نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں ناصر نے دیکھا کہ
وہ ایک بیاباں صحرا میں اکیلا کھڑا ہے، اس کے ارد گرد ریت اور گرم ہوا کے جھونکے چل رہے ہیں۔ اچانک اسے دور سے ایک سایہ نظر آیا جو اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ سایہ قریب آتا گیا، ناصر نے دیکھا کہ وہ ایک بوڑھا شخص ہے جس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور افسوس جھلک رہا تھا۔ وہ بوڑھا شخص ناصر کے سامنے رک گیا اور بلند آواز میں کہا، اے ناصر، تمہیں اپنی بیوی پر کیے گئے ظلم کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ کے دربار میں تمہارے ظلم کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ناصر اسے خواب سمجھ کر گھبرا کر جاگ گیا۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ یہ کیا خواب تھا، لیکن اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا۔ اس نے اپنے نوکروں کو فوراً سفر کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن دل کا خوف اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ کچھ دن بعد ناصر گھر واپس آیا۔ اس نے فاطمہ کو حسب معمول ڈانٹنا شروع کیا، لیکن اس دن فاطمہ نے خاموشی اختیار کرنے کے بجائے پہلی بار ناصر کے سامنے اپنے دل کی بات کہی۔ اس نے کہا، ناصر، میں نے ہمیشہ تمہاری ہر بات مانی ہے، تمہارے ظلم و ستم کو برداشت کیا ہے، لیکن اب میری برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے۔ اگر تم نے اپنا رویہ نہ بدلا تو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکو گے۔ ناصر نے فاطمہ کی یہ بات سن کر اس کا مذاق اڑایا اور اس پر ہنسنے لگا، لیکن رات کو جب وہ سویا تو ایک اور خواب آیا۔ اس بار خواب میں ناصر نے دیکھا کہ وہ ایک بڑے اور خوفناک جانور میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اس کے جسم پر بال اگ رہے تھے اور اس کے ہاتھ پاؤں جانوروں جیسے ہو رہے تھے۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، لیکن اس کی آواز بند ہو گئی تھی۔ اس کے ارد گرد لوگ جمع ہو کر اس کا مذاق اڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یہ وہی ناصر ہے جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا تھا۔ دیکھو اب یہ کس حال میں ہے۔ یہ خواب اتنا خوفناک تھا کہ ناصر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا اور اپنے آپ کو پھر سے نارمل حالت میں پایا، لیکن دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ سب اس کی بدسلوکی اور ظلم کا نتیجہ ہے، لیکن ناصر کے غرور نے اس کے خواب کو نظر انداز کرنے پر مجبور کر دیا۔ اگلے چند دنوں میں ناصر کے جسم میں عجیب و غریب تبدیلیاں آنی شروع ہو گئیں۔ اس کے جسم پر ہلکے بال اگنے لگے اور اس کے چہرے کی ساخت بھی تبدیل ہونے لگی۔ وہ ڈاکٹروں کے پاس گیا، لیکن کوئی بھی اس بیماری کا علاج نہ کر سکا۔ گاؤں کے لوگ ناصر کے بدلتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر حیران تھے اور کچھ لوگ اس بیماری کو اللہ کا عذاب سمجھنے لگے تھے۔ ناصر کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی۔ اس کے جسم کے بال بڑھنے لگے اور اس کی چہرے کی ساخت مکمل طور پر بدل گئی۔ وہ اب مکمل طور پر ایک بھیڑیا بن چکا تھا۔ ناصر نے اس حالت میں گاؤں والوں سے معافی مانگنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز بھیڑیے کی مانند بن چکی تھی۔ گاؤں والوں نے اسے دیکھ کر کہا، یہ وہی ناصر ہے جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ نے اس کے کیے کا بدلہ دے دیا ہے۔ فاطمہ نے جب ناصر کی یہ حالت دیکھی تو اس کا دل پسج گیا۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ ناصر کو معاف کرے اور اسے اس عذاب سے نجات دے، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ ناصر کے لیے واپس انسان بننا ممکن نہ تھا۔ اس کا انجام جانور کی شکل میں ہی لکھا جا چکا تھا۔ ناصر نے اپنے آپ کو جنگل میں چھوڑ دیا اور وہیں اپنی باقی زندگی گزاری۔ فاطمہ نے اپنے شوہر کی اس حالت پر افسوس کیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور اس کے ساتھ کسی نے ظلم نہیں کیا تھا۔ ناصر کا انجام گاؤں والوں کے لیے ایک عبرتناک واقعہ بن گیا۔ انہوں نے اس واقعے کو نسل در نسل سنانا شروع کیا تاکہ لوگ ظلم و ستم سے بچیں اور انصاف اور محبت کا راستہ اختیار کریں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اگر انسان ظلم کرتا ہمیں ہے بھی اپنے تو اسے گناہوں کی ناصر معافی کے اللہ سے والدین نے مانگنی اس کی چاہیے پرورش اور کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور